لیکن میں جو سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اقلیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، مجھے اکثریت کے حقوق تو پورے ہوتے دکھا دو۔ ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، تو میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ ایام یاد ہیں کہ پابند سلاسل پورا خطہ ہوا، کتنے دن گزر گئے؟ تو گلوبلی جب جائزہ لوگے تو ہم پیروکار ہیں ان کے جو ہمیں قرآن و سنت سے اور دور لے جاتے ہیں، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں پہن کر اوڑھ کر اپنا حلیہ بنا کر۔ کیوں ہم اس قوم جیسے نظر آئیں جو دنیا میں لیڈ کر رہی ہے؟ اور میں حیران ہوں، میرے سامنے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، میں ان سے سوال بھی کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کی پیروی میں جاتے ہیں تو آپ کی برابری کیسے ہوتی؟ پیروکار برابر ہوتا؟ پیروکار برابر ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ جس کی پیروی کر رہا ہے وہ قدم اٹھائے گا تو تمہیں قدم رکھنے کی جگہ ملے گی۔ اور قرآن کریم نے جو تجھے مساوات عطا فرمائی ہے وہ تجھے ایسی خوبصورت زندگی اس کی رہنمائی دیتی ہے کہ لوگ دنیا کے لیے جان دیتے ہیں اور تم جان لیے پھرتے ہو کہ اللہ اور اس کے حبیب کا حکم آئے تو میری جان سرخ روح دے لوں۔ یہ نہیں ہے کہ اس وطن عزیز میں، اس قوم میں جان نثار نہیں۔ اگر جان نثار نہیں ہے تو روز جوان بیٹوں کو بوڑھی مائیں ان کے شہداء اور ان کے جسود کو کیوں دیکھ رہے؟ ہمارے قبرستانوں میں جاؤ، قبرستانوں میں اس وطن عزیز کے جھنڈے گڑی جو قبریں ہیں ان کی گنتی تو کرو۔ پری پارٹیشن اور اس سے پہلے کی باتیں تو ہیں، اس کی سلامتی میں کتنا خون لگ رہا ہے، اور کیسے کیسے عالم، کیسے کیسے صوفی، کیسے کیسے ایسے لوگ جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں جو اس ملک پر جن کی جانیں جو ہیں نچھاور ہوئیں، ہم تو جانتے نہیں۔ جتنا ہم اپنے ادارہ جاتی تقسیم، قوم، مذہبی تقسیم، لسانی رنگت، ان پر جتنی وہ بحث کریں گے جو تلخ ہے وہ ہماری نہیں ہے۔ ہمیں اتفاق پر لاتا ہے قرآن کریم، ہمیں ایک قوم بناتا ہے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ جو بیٹھ کر بحث کرے اور مخلوق ڈوبتی رہے۔ ہم وہ قوم ہیں کہ اپنے اسلوب، اپنے اسباق، اپنا رجوع قرآن سے ہو، اپنا رجوع احادیث سے ہو، اپنا رجوع سنت خیر الانام سے ہو، ہم دوسرے کی جگہ خود ڈوب جانا پسند کریں گے۔ یہ ایسا ملک ہے، اس میں ایسی مخلوق ہے، صاحب ایمان ہیں، کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل سینے ہیں۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔